बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम الحرام کا آغاز ہوا تو اس وقت ہی ایک دلخراش ویڈیو واقعہ آپ تمام تک پہنچا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ممبر پر بیٹھ کر ایک بدبخت، نااہل، ناعاقبت اندیش شخص نے گستاخی کی۔ پشاور انتظامیہ نے اس کے خلاف کارروائی کی اور یقین دلایا گیا کہ عاشورہ کے بعد اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اور ان 10 دنوں میں بڑی تعداد میں ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر دیکھی گئی، ایسی فیس بک پر پوسٹیں دیکھی گئی، اور مختلف جلوسوں میں، مجالس میں اہل بیت عظام صحابہ کرام پر بہت ہی غلیظ زبان کا استعمال کیا گیا، جس میں پاکستان کے بہت سے علاقوں میں پولیس نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ان شر پسندوں کے خلاف FIR درج کی، جو کہ ایک بہتر اقدام ہے۔ لیکن اگر ان FIRs کے اندر دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی گئی تو ضرور شامل کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں انبیاء کو گالی دینے والا، صحابہ اہل بیت کو گالی دینے والا جتنا بڑا دہشت گرد ہے، اس سے بڑا اور کوئی پاکستان میں دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ جو شخص گولی چلاتا ہے وہ ایک آدمی کی جان سے کھیلتا ہے، اور اس گولی جھیلنے والے کے خاندان کے قریبی لوگ صرف اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والا، صحابہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا کسی ایک آدمی کے دل کو زخمی نہیں کرتا، بلکہ وہ پورے عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرتا ہے۔ گستاخ سے بڑا دہشت گرد پوری کائنات میں کوئی نہیں، لہٰذا گستاخوں کے خلاف جو FIRs دی گئی ہیں، ضروری ہے کہ ان میں دہشت گردی کی دفعات کو شامل کیا جائے تاکہ پاکستان کو ایسے دہشت گردوں سے محفوظ بنایا جا سکے۔ اور بعض جگہ پر ایسی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں، بلکہ یہ رپورٹس زیادہ ہیں کہ گستاخی کرنے والے شخص کو نظر بند کر دیا گیا، اور انتظامیہ کے اندر اب یہ بازگشت ہے کہ ہم اس کو یوم عاشورہ کے بعد چھوڑ دیں گے۔ بعض علاقوں میں تو 30 40 ایسے گستاخ جن کو صرف نظر بند کیا گیا، FIRs ہی درج نہیں کی گئی، صرف اس لیے کہ عاشورہ گزرنے کے بعد ان کو رہا کر دیں گے۔ میں ان علاقے کی پولیس افسران سے، ڈپٹی کمشنر سے، DPO سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان کے قانون میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ اگر فلاں دن میں آپ کوئی جرم کریں تو اس کے لیے سزا نرم ہوگی، فلاں دنوں میں آپ جرم کریں تو اس کی سزا سخت ہوگی، رات میں آپ جرم کریں تو اس کی سزا نرم ہے، دن میں آپ جرم کریں تو اس کی سزا سخت ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک قانون موجود ہے، اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والا کسی مہینے میں خلاف ورزی کرے، کسی ہفتے میں خلاف ورزی کرے، کسی موسم میں خلاف ورزی کرے، اس کے خلاف اس قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ لہٰذا حکومت پاکستان کی میں اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، حکومت پنجاب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جن علاقوں میں صحابہ کرام اہل بیت عظام کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف FIR درج کرنے کی بجائے صرف انہیں نظر بند کر دیا گیا کہ یوم عاشورہ کے بعد انہیں چھوڑ دیں گے، ان لوگوں پر فی الفور دہشت گردی کی دفعات کے تحت FIRs درج ہونی چاہیے، اور امن کمیٹی کے اندر بیٹھنے والے تمام ہی طبقات کی جو نمائندگی ہے محرم الحرام سے پہلے اور محرم الحرام کے بعد، وہ اس بات پر بار بار تکرار کے ساتھ طے کر چکے ہیں، دستخط کر چکے ہیں کہ جو گستاخی کرے گا، کسی جلوس میں ہو، کسی جلسہ میں ہو، کسی مجلس میں ہو، اس پر قانون حرکت میں آئے گا اور اس پہ FIR درج کی جائے گی۔ جب یہ بات امن کمیٹی میں تمام طبقات نے مل کر متفقہ طور پر طے کی ہے، تمام ڈپٹی کمشنرز کے دفتر سے اس کے منٹس آف میٹنگ نکالے جا سکتے ہیں، جب یہ بات طے ہو چکی ہے، اب انتظامیہ کو کس بات کی ہچکچاہٹ ہے؟ ہاں، ایک ہچکچاہٹ ضرور ہوتی ہے۔ ہر ڈپٹی کمشنر، ہر DPO یہ چاہتا ہے کہ اس کے ضلع کی FIRs کم سے کم ہوں تاکہ پولیس پر بوجھ نہ آئے، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اوپری مشینری کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارا علاقہ بڑا پرامن اور اس کے اندر ایسے واقعات کم ہیں۔ اگر آپ مٹی کو، گندگی کو قالین کے نیچے چھپا دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ چھپ گیا ہے، یہ نہیں چھپتا، آپ کو اسے صاف کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایسے تمام انتظامی افسران جو صرف اپنی کارکردگی بہتر دکھانے کے لیے گستاخوں کے خلاف FIR دینے کی بجائے
ان پر نظر بندی کے آرڈر نکال کے بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم نے اس طرح سے اپنے سسٹم میں اپنی نیک نامی بھی بنا لی اور یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے کہ جی ہمارا ضلع تو بڑا پرامن رہا، وہاں پر ایسے کوئی واقعات نہیں ہوئے، تو یہ یقین مانیں کہ آپ نے اصل میں اپنے ضلع کی خدمت نہیں کی، آپ نے پنجاب کی خدمت نہیں کی، آپ نے اس غلاظت کو کارپیٹ کے نیچے دبا کر اور سب اچھا سب اوکے کی رپورٹ دے کر اصل میں ایک مستقل بنیاد پر فرقہ واریت کا بیج بو دیا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو امن کمیٹیوں میں بیٹھنے والے لوگوں نے متفقہ طور پر گستاخوں کے خلاف فیصلے کیے، اس کے مطابق ان گستاخوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جو نظر بند کیے گئے ہیں ان تمام لوگوں کے خلاف بھی دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اور آخر میں پاکستان کے ان تمام ڈی پی اوز کا، پاکستان کے ان تمام ایس ایچ اوز کا، تمام ان سرکاری مشینری سے وابستہ افسران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس موقع پر گستاخی کرنے والے شخص کے خلاف فی الفور کارروائی بھی کی اور انہیں گرفتار بھی کیا، اور اپنے علاقے کے امن کو قائم رکھنے کے لیے قانون کے تحت جائز، مناسب، بروقت درست اقدام کیا۔ ان تمام پاکستان کے پولیس افسران کو، پاکستان کی حفاظت کے لیے شب و روز فکر مند رہنے والے ہمارے اداروں کے ساتھ وابستہ جتنے لوگ ہیں ان کو، اور ہماری سول سوسائٹی سے وابستہ جتنے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گستاخوں کے خلاف اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ موسم کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، ماحول کون سا ہے، انہوں نے اپنی وردی کا صحیح استعمال کر کے پاکستان میں گستاخوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا کام مکمل کیا۔ ایسے تمام افسران کے لیے ہماری بہت دعائیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں ملک کے خیر خواہ ہیں اور حقیقت کو چھپانے کی بجائے یہ حقیقت کو سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور ان گستاخوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے یہ ہمہ تن ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔